بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا شافی فلو، نزلہ زکام، کھانسی و بخار کا عمومی علاج۔ فلو وائرس کے نتیجے میں پھیلنے والی چھوت دار بیماری ہے جس کی قدر تفصیلی علامات درج ذیل ہیں۔ بخار، ساتھ جسم میں ہلکا یا شدید درد ہوتا ہے، سانس کی نالیوں کی سوزش، ناک و حلق کی سوزش، نمونیا، پھیپھڑوں کی سوزش اور اس کے نتیجے میں ہونے والی کھانسی یا بلغمی کھانسی، یا یہ خشک ہوتی ہے یا ساتھ بلغم بھی ہوتا ہے۔ یہ جو دوا جس کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، کالی کھانسی، دمہ، سانس کی تنگی میں بھی بے حد مفید ہے۔ کسی ہومیو سٹور پر جائیں اور یہ مرکب نسخہ 30 طاقت میں لیکوڈ فارم میں 20 ml کی مقدار میں یکجا طور پر، یعنی ایک ہی شیشی میں، مسعود یا کسی لوکل کمپنی کا بنوا لیں۔ اچھی کمپنی ہونی چاہیے، ولایتی یا جرمن بنوانے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی 100 گرام گلوبیولز بھی لے لیں۔ 20 گرام گلوبیولز پر قطرے چھڑک کر 5-7 دانے ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے چوس لیں۔ ضرورت پڑے تو پھر بنا لیں۔ اگر اوپر سے، یعنی یہ دوائی کھانے کے فوراً بعد، اگر اوپر سے شربت بنفشہ، ہمدرد یا کرشی یا آفتاب کرشی یا اجمل پی لیں تو سونے پر سہاگے والی بات ہے، تاہم یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھیں، فلو میں اینٹی بایوٹکس، جراثیم کش ادویات بے اثر ہوتی ہیں، تاہم ان کا نقصان پہنچ سکتا ہے، مثلاً اینٹی بایوٹکس میں ایمپیسلین، کلاکسی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح دیگر ادویات، اینٹی وائرل ادویات کام کرتی ہیں، جبکہ ان کے ذیلی بد اثرات بے تحاشا ہیں، جو وقتی طور پر عارضی فائدہ تو دیتی ہیں، تاہم بعد میں ان کے درجنوں بد نتائج عرصہ تک بھگتنے پڑتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کو ان سے ضرور بچائیں۔ ہلکی دافع درد اور دافع بخار ادویات پیراسیٹامول، ایبوپروفین وغیرہ حسب ضرورت دی جا سکتی ہیں۔ فلو کا حملہ ہوتے ہی فاقہ شروع کر دیں، پانی یا کوئی مائع خوب پلائیں، اور سفوف دار چینی یا سفوف سونف یا سفوف الائچی چھوٹی الیکٹرک کیٹل میں پانی میں ڈال کر خوب بھاپ کا غسل بھاپ لیں، سر کو یا باقی جسم کو، اور خوب پسینہ آنے دیں۔ دن میں 2-3 بار بھی لیا جا سکتا ہے سردی کے موسم میں، حسب ضرورت یہ لیں، ورنہ روزانہ 1 دفعہ یا 1 دن چھوڑ کر لیں۔ عام حالات میں 1 دن چھوڑ کر یا 1 دن روزانہ، یعنی پسینہ خوب آئے بے شک 1 دفعہ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ پہلے دن ہی بہت آرام آ جائے گا، بے ضرر طریقے سے آرام آئے گا۔ اس مرض سے بچاؤ کے لیے کاڈ لیور آئل کیپسول، یعنی مچھلی کے تیل کے کیپسول، جن کو وائٹامن A کیپسول کہا جاتا ہے، سرما کے شروع ہوتے ہی کھلانا شروع کر دیں۔ 500 پیکنگ والے کیپسول لے لیں اور روزانہ کی بنیاد پر ساری فیملی کھائے، یا تخم السی کو دردرا کر کے اس کا قہوہ بنا کر، یعنی ہربل ٹی، یا دارچینی یا سونٹ، ان کا قہوہ یا ان کی ہربل ٹی بنا کے پلائیں، یہ بہت مفید ہے۔ خود پئیں، ساری فیملی کو پلائیں۔ فلو کا حملہ دراصل چند یوم، تقریباً 1 ہفتہ پر رہتا ہے، اس کے بعد مدافع نظام مضبوط ہوتے ہوتے خود بخود ہی دور ہو جاتا ہے۔ اینٹی الرجک اور اینٹی بایوٹکس یا اینٹی وائرل ادویات سے اس کو روکنا درست نہیں۔ اینٹی وائرل ادویات مثلاً ٹیمی فلو، اس کے ذیلی بد اثرات بہت ہیں، ضرورت پڑے تو ڈاکٹری مشورہ کے تحت ہی استعمال کریں، خود بخود نہ کریں۔ جو مرکب نسخہ جس کا ہم نے ہومیوپیتھی کے مرکب نسخے کا ذکر کیا ہے، اس کے اجزاء دیے گئے ہیں، یہ کسی ہومیوپیتھک سے سٹور سے لے لیں۔ اگر بازار سے ہومیو ادویات لے کر خود تیار کرنے کی زحمت نہ کر سکیں تو کسی ہومیو سٹور سے ڈاکٹر ایکویگ اینڈ کمپنی جرمنی کا R نمبر 6 اور R نمبر 9 خرید لیں۔ ترکیب تیاری و ترکیب استعمال۔
منرل واٹر 500 ml والی بوتل کا ڈھکنا اتار کر اس میں آر نمبر 6 اور آر نمبر 9 کے 50-50 قطرے ڈالیں۔ ڈھکنا لگا کر 10-12 زوردار جھٹکے دیں۔ 2 ڈھکنے 3 بار کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پئیں۔ بچوں کو ایک ڈھکنا دیں۔ اگر ہو سکے تو اوپر سے شربت بنفشہ، ہمدرد، کرشی، اجمل 1 تا 2 چمچ پلائیں۔ غذا: مچھلی، دیسی چوزے یا خرگوش کا شوربہ یا یخنی، سبزیوں یا دال کا سوپ، خشک روٹی وغیرہ اس کے ساتھ، یعنی اس میں ڈبو کے یا اس کے اندر بھگو کر استعمال کریں۔ جہاں تک ہو سکے فاقہ کریں۔ شام کا کھانا بہت کم اور ہلکا کھائیں۔ پرہیز: سرد، ترش، تیل والی اشیاء وغیرہ۔ جو علاج مذکور ہوا ہے آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے بے نیاز کر دے گا۔